الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإیمان وبیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدہ بوحدہ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مکاظم لہ ولا مدانی لہ ولا مناظر لہ ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نسو عزم لہ ولا جذب وصف عیب کعب بیت لہ ثم الخصم لہ ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وقائدنا الاعظم والرسول الافخم لا نبی بعد ولا رسول بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لال و وخا نیر تاباں سر نشین محوشہ ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیبنا وقلوبنا وغیاثنا ومغیثنا واشرفنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر الحمدللہ علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز یکی بعد دیگرے آپ تمامی حضرات کے سامنے روبرو ہوں گے اور اپنی نورانی و عرفانی بیانات سے ہم تمامی حضرات کو مستفیض و مستنیر فرمائیں گے۔ بس لوگوں کی التجا تھی اور خواہش تھی کہ تھوڑی دیر تک آپ تمامی حضرات کے سامنے میں بھی کچھ گوش گزار کروں اور کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ لوگوں کے ماتھے کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں گا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ایک دفعہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ کے بعد
کلام مقدس کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال اپنی کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، کہ وہ نبی جو غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں، نوحیہا إِلَیْکَ، اور یقیناً رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے اوپر وحی بھی نازل کی جاتی ہے۔ بس دو باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ لے لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ پیش کروں گا کہ نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور اس نبی کا ہم لوگوں کے دلوں میں ادب کیا ہونا چاہیے، اور کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کسی چیز کا مالک و مختار بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ بس اسی پر تھوڑی دیر تک آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ لب گشائی کرنے کی جرأت دندانہ حاصل کروں گا۔ کلام مقدس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ وہ نبی جو غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وحی فرماتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ یہ اس وقت انہیں علم دیا ہے جبکہ وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے۔ کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اب نبی کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر العالم خیر من عبادت سنہ، کہ عالم کی طرف ایک نظر دیکھنا یہ سال بھر کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ بھی نفل عبادت ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی زیارت سے شرفیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، نبی کی جو دو جہتیں ہوا کرتی ہیں، ایک جہت فضیلت کی ہوا کرتی ہے اور دوسرا پہلو مثلیت کی۔ فضیلت کس کو کہتے ہیں اور مثلیت کس کو کہتے ہیں، اس کو جب سمجھ جائیں گے تو یقیناً نبی کا مرتبہ اور مقام بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فضیلت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک شخص کے اندر پائی جائے اور وہ دوسروں سے جدا اور منفرد ہو، یعنی اس کو اعلیٰ اور افضل مقام پر فائز کر دے، اس کو فضیلت بولا جاتا ہے۔ اور مثلیت کس کو کہتے ہیں؟ مثلیت وہ ہے جس کے احوال اور جس کے قوائف ہما شما جیسے نظر آئے، یعنی ہماری ہی طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا نظر آئے، تو اس کو مثلیت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کے اندر دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نبی کے اندر فضیلت نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، اگر نبی کے اندر مثلیت نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس دنیا میں مبعوث کیا تو فضیلت اور مثلیت کے ساتھ مبعوث کیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہو تو رب ذوالجلال کلام بلاغت میں ارشاد فرما دے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اے محبوب آپ کا مرتبہ کم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش اعظم بلا کر کے لوگوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب مثلیت کی بات آئی تھی تو وہاں پر یہ فرما دیا تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، یقیناً یہ میرا محبوب تو ضرور ہے لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم لوگوں میں جو میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک انسان اس لیے بنایا تھا، ایک خاکے پیکر اس لیے بنایا تھا، پیکر بشری کا مجسمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ اگر وہ ہمارے درمیان نہیں آتے تو ہم کو اٹھنا بیٹھنا کون سکھاتا، ہمیں نماز کا طریقہ کون سکھاتا، ہمیں روزہ کا طریقہ کون سکھاتا، ہمیں حج کا طریقہ کون سکھاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مرتبے کو دیکھنا ہو، ان کے مقام کو دیکھنا ہو، ان کی فضیلت کو دیکھنی ہو، ان کے بلندی کو دیکھنا ہو تو ثم دنا کی آیت کو پڑھ لینا، اور اگر مثلیت کو دیکھنی ہو تو ما ھذا الا بشر مثلکم کو پڑھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دو چیزیں بیان کر دی گئی، پہلی چیز فضیلت اور دوسری چیز مثلیت۔ فضیلت میں ہمیشہ عروج ہوا کرتا ہے اور مثلیت میں ہمیشہ نزول ہوا کرتا ہے، یعنی فضیلت ہمیشہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے اور مثلیت جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ان دونوں میں تھوڑا سا موازنہ میں بتا دوں اور ان دونوں میں فرق بھی سمجھا دوں، لیکن اس سے قبل آئیے میں آپ کو بتا دوں نبی کے اندر جب دونوں چیزیں پالی گئی، یعنی فضیلت کو بھی پا لیا گیا اور مثلیت کو بھی پا لیا گیا، یہ دونوں پہلو جب ایک نبی کے اندر جمع ہو گیا اور مجتمع ہو گیا تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب اسی میں عقیدہ رکھنے والے کے 5 گروہ ہو گئے۔ سب سے پہلا گروہ کافرین کا ہوا، دوسرا گروہ مشرکین کا ہوا، تیسرا گروہ منافقین کا ہوا، اور چوتھا گروہ مترددین اور مذبذبین کا ہوا، یعنی جس کو مداہنین کہتے ہیں، مداہنین کا یہ چوتھا گروہ، اور 5واں گروہ اس میں مومنین کا ہو گیا۔ 5 گروہ ہو گئے، لیکن آئیے 5 گروہ کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے پہلا گروہ کافرین کا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کرے اور مثلیت کا صرف اقرار کرے، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ اور یہی تک محدود نہیں بلکہ ایک گروہ اس کے بعد جو بتایا گیا مشرکین کا گروہ۔ مشرکین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگ اس کے برعکس اور اپوزٹ کیا کرتے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا وہ لوگ اقرار کرتے ہیں اور مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ 2 گروہ ہو گئے اور قرآن مقدس ان کو بھی بیان فرما دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ کلام بلاغت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو ہماری ہی طریقے سے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کھا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم پیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی پی رہے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کا گروہ ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ اسی میں مذبذبین کا ہے، یعنی مترددین کا، جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ اور
کلام بلاغت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ یہ دونوں طرف متردد رہا کرتے ہیں، یعنی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ کسی طرف کے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی میں سے چوتھا گروہ جو بیان کیا گیا وہ ہے اس میں سے مداہنین کا گروہ بیان کیا گیا۔ پہلا گروہ منافقین کافرین، دوسرا گروہ اس میں سے مشرکین، اور تیسرا گروہ منافقین کا، اور چوتھا گروہ مداہنین کا بیان کیا گیا۔ مداہنین لوگ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور مثلیت پر یہ لوگ اصرار کیا کرتے ہیں، یعنی جب بھی اپنی تقریر کریں گے تو ہمیشہ یہ لوگ مثلیت پر زور دیا کرتے ہیں، جب بھی اپنی تحریر کریں گے تو ہمیشہ یہ لوگ مثلیت پر زور دیا کرتے ہیں۔ تو جب بھی ان کے تقریر میں، ان کے تحریر میں، ان کے واعظ و نصیحت میں اگر مثلیت پر زور دینا شروع کر دیں تو سمجھے نا کہ یہی انہی لوگوں کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ کٹا ہوا ہے۔ اور پانچواں گروہ اسی میں بیان کیا جاتا ہے جس کو مومنین کا کہا جاتا ہے۔ مومنین کا طریقہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہمیشہ یہ لوگ اصرار کیا کرتے ہیں اور مثلیت کا صرف اقرار کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مقدس میں آ گیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ قرآن مقدس میں بیان فرما دیا گیا کہ یقیناً جو شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، لیکن جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بشر مان لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ان دونوں میں موازنہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ 5 گروہ ہو گئے۔ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی، یہ قرآن کا ایک اصول اور قاعدہ ہے، قرآن مقدس میں جتنی جگہوں پر انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے یا تو دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے، یعنی فضیلت اور مثلیت کو ایک ساتھ